یعنی یو ڈونٹ ہیو فیسلٹی. بکواس کرتے ہو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہو. بس یہ ایٹمی قوت بن گئے. ایٹمی قوت بن گئے الحمدللہ بسم اللہ شادیانے. لیکن اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ جس نے ایٹمی قوت بنانے کا خواب دیکھا، پہلی اینٹ لگائی تھی، اس کو پھانسی بھی لگایا. پھر یہ بھی کہو کہ ہم سزا بھی دیتے ہیں اس کو. جس نے دھماکے کروائے اس کو کہا کہ یہ نااہل، چور، لٹیرا، یہ پناما والا، یہ بھی کہو نا پھر ساتھ. چلیں میں پھر یعنی کہ ہم بھٹک جائیں گے. بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک طرف ہم یہاں اس لیول پہ ہیں، دوسری طرف یعنی پستی کا یہ عالم ہے ایک ہی ملک میں کہ آن دا ون ہینڈ وی ہیڈ ہائیسٹ پاسبل وہ جو ایک ڈیمیجنگ کیپیسٹی اینڈ ڈیفینس کیپیسٹی. سیکنڈلی یہ ہے ہمارے پاس بیسک سورسز نہیں کہ ہے، آپ کے پاس یہ لیب نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر سکیں کہ جی یہ اینتھریکس ہے یا نہیں. یہ ہو گئی بات. دوسری بات ہے وہ جہاں سے یوں مہر لگتی ہے وہ جی پی او ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے آپ وہ مہر لگوانی پڑتی ہے، آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور پھر آپ ڈالتے ہیں ماؤس میں. کیمرے جو ہیں وہ خراب تھے. آپ کرتے ہی ہیں کہ کیمرے لگا دیتے ہیں، سیف سٹی ڈھول بج گئے دکھانے کے لیے کہ ہیں ہمارے پاس، پیسے لگ گئے. لیکن بعد ازاں پتہ چلتا ہے جتنی ایک طرف سیف سٹی ہوتی ہے، دوسری طرف جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پر واردات ہوئی ہے، جہاں کو واقعہ ہوا ہے. یہ بیسک ایشو آف گورننس ہے کہ یار یہ کیمرے کیا سجانے کے لیے رکھے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے واقعات ہوئے، کہا گیا کہ جی ان علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی. بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر فوٹیج بھی غائب ہو جاتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں جی، اس دن کیمرے ہی غائب ہوتے ہیں. ایک زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ صاحب وہ اس وقت وہاں پہ بجلی گئی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو کنوینئنٹ. مقصد یہ ہے کہ ہم لیکن ان ایشوز پہ بات نہیں کریں گے. کبھی کیمرے کیوں نہیں کام کر رہے تھے، کیا نظام ہے، کیا ایس او پی ہے، ہفتے میں کتنے دن دیکھا جاتا ہے، کیا کہیں لاگ ان ہوتا ہے کہ جی یہ جو 100 کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ آج آپریشنل ہیں. صبح یہ کہا جاتا ہے، پھر 8 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد کوئی ایس او پیز ہیں ہمیں کوئی ریکارڈ ہو ان چیزوں کا کہ دعا اس کی رسپانسبل ہے اور پھر وہ لاگ ان کرتی ہے کہ آئی چیکڈ کیمرہ فلاں 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 اینڈ فائنلی دے ور آپریشنل. یا وہ لکھتی ہے کہ ہاؤ ایور یہ دو جو کیمرے تھے وہ آپریشنل نہیں تھے. اور یہ لاگ بک یہ تو بیسک ہے بھائی مینٹیننس کا، نہیں ہو رہا. ادھر کوئی ہم توجہ نہیں، تقریر کر رہے ہوں گے دیکھیے اس ملک میں آزادی اظہار یہ ہو گیا، خط لکھ دی. او یار بیسک چیزیں ہی نہیں تم لوگ ان پہ توجہ دیں. پہلے یہ تو چیک کر لیں جو ابھی جو چیزیں ریمیننگ فیکٹرز ہیں ان پر تو دھیان دیں، دیکھ لیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے. میرا وہ آپ جو بات کر رہی تھی، دوسری جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی کہ جی ایک بات یاد رکھیے گا، خبر کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہوتا. اور اگر آپ کو کوئی خبر بتاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک وزیر ہے، وہ آپ کو بڑے چاؤ سے بلایا ہے، صاحب بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ آپ کو کہے آج کابینہ میں یہ ہو رہا تھا، تو فوراً طے کر لیں کہ وہ جو آپ کو خبر دے رہا ہے خبر، اس کا اس میں کوئی نہ کہیں کو مفاد شامل ہے، جس کو ہم انونیمس ٹپ کہتے ہیں. وہ آپ کا اتنا سجن نہیں ہوتا کہ وہ بلاؤ نصرت جاوید کو. آپ خود اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں اور پھر آپ امیجن کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کانفرمیشن کے چکر میں رہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم عموماً یہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں نا، جو آئے ہوتی ہیں یا سرکار نے جو اعلان کیا اسے غور سے نہیں پڑھتے، اس کے اندر خبر چھپی ہوتی ہے. مثال کے طور پر بہت دہائی مچی یہاں پہ، ایک تو پاکستان میں 3-4 سال ہوئے ہیں مجھے دریافت ہوا ہے کہ اس ملک میں لوگ تو آزادی اظہار سے بہت پیار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آزادی اظہار سے کوئی پیار نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو مہنگائی کا جو عذاب آیا ہے شہباز شریف صاحب کے آنے کی وجہ سے، ان کو نفرت ہے ان سے. اس کی وجہ سے
وہ اپنا غصہ کیسے نکالے. اس کا آزادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا غصہ ہے مہنگائی سے اسپیسیفکلی, یا مہنگائی پارٹی اور کی طرف دوسرے طریقے کے یار یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ آج یہ بیٹھا ہوتا ہے, آج کل وہ بیٹھ جاتا ہے, کوئی یار کو اصول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. خیر اب آپ کو یاد ہوگا بدھ کے دن جب کارروائی ہوئی ہے تو چیف جسٹس صاحب بار بار اور ان کا بہت مذاق اڑا ہے جو مخالف پارٹی کہ جی یہ پڑھیں. دیکھیے جس دن یہ خط پبلک ہوا ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, منگل کا دن تھا. منگل کا دن بھائی اسی روز چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بلا لیا. نہیں, اس کے ایک دن بعد ہوگی. اس کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب طلب کیے جاتے ہیں, اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سمیت, اور اس کے اختتام پہ یہ طے ہوتا ہے جی ایک کمیشن بنے. اب لوگوں کی یہ توقع تھی کہ جیسے ثاقب نثار نے جی آئی ٹی بنائی تھی, او بھائی وہ ثاقب نثار نے جو جی آئی ٹی بنائی تھی اس میں کون تھا؟ کیا وہ انصاف تھا؟ اور اس کے بعد جو ہوا, اور نہیں بی اس میں ایم آئی کے نمائندے, آئی ایس آئی کے نمائندے, فلاں کے نمائندے, اور اس کے بعد وہ جو رپورٹ کریں گے اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ فیصلہ کر لے, اور سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی اپیل ہی نہیں ہے. تو آپ کہاں جائیں پھر اپیل کرنے؟ سپریم کورٹ تو ہائیسٹ. کیا وہ انصاف تھا؟ بھائی جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ ہمیشہ قتل کا جو مقدمہ ہوتا ہے تو پہلا ٹرائل کورٹ ہوتا ہے آپ کا سیشن جج, لیکن وہاں ٹرائل کورٹ کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ, مولوی مشتاق. اور یہاں پہ ٹرائل کورٹ خود ہی سپریم کورٹ جو الٹیمیٹ کورٹ ہے. تو اب کیا ہم ویسا انصاف چاہ رہے تھے کہ یہ 6 خطوں بلا دو جی, بلا لو. آئیڈیا یہ کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے, یعنی کہ قاضی فائزی سا للکارے, یہ کون ہے ادارہ؟ تو ادارے والے کہیں گے اچھا تو آن گے کاغذ سے کھا جان گے, سنما پواڑا پا جان گے. عدلیہ بحال جو افتخار چودھری کی ہوئی تھی, آپ کے اور میرے حقوق کیا بہت بہتر ہوئے؟ اس طرح کہ ہمیں جھانسے نہ دیں, اس قوم کو بہت بے وقوف بنا لیا گیا ہے. اب وہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب مزید بے وقوف نہیں بنیں گے اب تو. ارے نہیں, بس ایک یعنی پوائنٹ سکورنگ ہے. بات یہ ہے کہ آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں, میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں. ایک ہیجان ہے جس میں کوئی عقل کی بات نہیں ہو سکتی, اور 2 نمبریوں پہ سارا کام چل رہا ہے. سب مجمع فروش ہیں, چورن فروشی ہے, جو لگا لو بس. آج کوئی یہ بات کر رہا ہے, وہ بک رہی ہے. اب اس وقت بہت بڑا دعویٰ ہے, ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑی انقلابی جماعت ہے, نام ہے اس کا تحریک انصاف, ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. اب سمجھ نہیں آ رہی, افطار پارٹی تھی پشاور میں, کن کے ہاں گئے تھے, کابینہ پوری. اب ایک طرف دعویٰ نہیں جی وزیر اعلیٰ نہیں گئے تھے, ان کے وزیر گئے تھے. یار قوم کو تو کہہ رہے ہو کہ لڑ پڑو ان سے, لیکن اپنے اینڈ پہ ساری چیز کیوں کلیئر کر رہے ہیں کہ باقی جگہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, کے پی میں نہیں ہوا مینڈیٹ چوری, کیونکہ وہاں پہ تو جو کے پی میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ٹھیک ہیں. بس باقی ملک میں لوگوں کو بیوقوف بناؤ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو یہ کیا اس طرح کی جعلی قسم کے بیانیوں سے, فراڈ سے ہم یہ کہتے ہیں. بہرحال ایک پھر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور مجھے کامل یقین ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. اب یہ مزید تماشے نہیں چلیں گے اوور آل, یا یہ اسپیسیفکلی ختم یہ ہوا نا؟ اسپیسیفکلی یہ والا قصہ میں اس کو آئی ڈونٹ سی کہ اس میں ہم کوئی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا. مطلب کسی نہ کسی انجام پہ پہنچے گا ضرور. ڈیفینیٹلی